سب سے پہلے تو ایک افسوسناک خبر، معروف مورخ، سیرت نگار اور مذہبی علوم پہ دسترس رکھنے والے بڑا منفرد کام انہوں نے کیا، ڈاکٹر یاسین مظہر صدیقی صاحب، وہ اس دنیا سے کوش فرما گئے ہیں۔ ان کا بھی انتقال ہوا چند دن پہلے۔ تو ڈاکٹر صاحب سے آپ کا تعارف یا ان کے کام سے آپ کا تعارف کیسے ہوا اور کیسے دیکھتے ہیں ان کے اس دنیا سے رخصت ہو جانے کو؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ان سے کبھی بالمشافہ ملاقات کا شرف تو حاصل نہیں ہوا، لیکن ان کی بہت سی چیزیں پڑھیں۔ ان کے بعض مقالات اگر آپ اشراق کے کچھ ابتدائی شمارے دیکھیں تو ان میں شائع بھی ہوئے۔ میری ان کے فکر یا ان کے کام کے ساتھ دلچسپی اس وقت پیدا ہوئی جب سیرت سے متعلق بعض ایسے گوشے انہوں نے نمایاں کیے جن کو ہم اس طرح نہیں دیکھتے تھے۔ سیرت، تاریخ، اس معاملے میں ایک روایت بر صغیر میں قائم ہوئی۔ ابتدا سر سید نے کی جب انہوں نے ولیم میور کی کتاب کا جواب لکھنا چاہا، پھر شبلی اس میدان میں آئے، اور شبلی تو آپ جانتے ہیں کہ سب کے رہنما بنے ایک لحاظ سے۔ سید سلیمان ندوی نے بہت سا کام اس پر کیا۔ شبلی نے جو خطوط متعین کر دیے تھے، یہ جس طرح سے تحقیق کرنے کا ایک مزاج پیدا کیا تھا، اور ہمارے ہاں لوگ بالعموم باتیں بیان کرنے کے عادی جس طرح ہوا کرتے ہیں، اس سے ہٹ کر ایک راہ نکالی تھی، تو بہت سے لوگوں نے ان کے نقوش قدم کی پیروی کی۔ ان میں ڈاکٹر حمید اللہ کا ایک بڑا نام ہے۔ ڈاکٹر حمید اللہ نے اپنی زندگی کا بہت بڑا عرصہ فرانس میں گزارا اور درویشی کی زندگی بسر کی وہاں پر بھی، اور زیادہ تر ان کی دلچسپی اسی سے رہی کہ وہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے احوال یا آپ کی روایات یا آپ سے متعلق تاریخی ریکارڈ کی چھان بین کرتے رہے۔ مخطوطات کو تلاش کیا جائے، جو گوشے اس طرح نظروں میں نہیں ہیں ان سے متعلق تحقیق کی جائے۔ یہ لوگ ایک خاص ذوق کے حامل ہوتے ہیں، یعنی تحقیق کرنے کا مزاج ہر آدمی کا نہیں ہوتا۔ ایسے لوگ ہی اس میدان میں آتے ہیں کہ جن کو کوئی بہت شہرت کی طلب نہیں ہوتی، لوگوں سے زیادہ ربط نہیں رکھتے، کتابوں ہی میں زندگی بسر کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، اور اسی طرح سے چیزوں کے اندر اترنے کا مزاج ہوتا ہے۔ میرے جلیل القدر استاذ کہا کرتے تھے کہ بہت سے لوگوں کا معاملہ یہ ہے کہ ان کے ظرف میں یا ان کے پیالے میں اگر 2 بوندیں کہیں ٹپک پڑیں اور یہ دیکھے بغیر کہ چڑیا نے کہیں اوپر سے پھینک دیا ہے یا آسمان سے آئی ہیں، وہ ان کو لٹانے کے لیے نکل کھڑے ہوتے ہیں۔ اور بعض لوگ ساری زندگی اپنا پیالہ بھرتے رہتے ہیں تو پھر بھی یہ کوشش کرتے ہیں کہ بس وہ بھرے گا تو آپ لوگوں تک پہنچ جائے گا۔ تو اس طرح کے لوگ بڑے غیر معمولی لوگ ہوتے ہیں، اور قوموں کے لیے گویا ان کا ایک سرمایہ علم بنتے ہیں۔ یہ انہی بزرگوں میں سے تھے۔ ڈاکٹر حمید اللہ بھی ایسے ہی تھے۔ اس طرح کے لوگوں کی تحقیقات سے اختلاف بھی ہوتا ہے بعض اوقات۔ میرا مزاج، آپ کا مزاج، کسی کی افتاد طبع مختلف بھی ہو سکتی ہے، لیکن جس طرح کی چیزیں وہ نکال کے لاتے ہیں، جن گوشوں کو نمایاں کرتے ہیں اور ایک محققانہ انداز سے جیسے چیزوں کو دیکھتے ہیں، یہ بڑی غیر معمولی چیز ہے۔ ہمارے ہاں ڈاکٹر محمود احمد غازی صاحب میں بھی یہ ذوق تھا، لیکن شبلی کی روایت کو آگے بڑھانے والوں میں ڈاکٹر حمید اللہ کے بعد ایک بڑا نام ڈاکٹر یاسین مظہر صدیقی کا ہے۔ ان کی تصنیفات کو اگر آپ دیکھیں، مثلا حدیث وحی حدیث کو ہی دیکھیں، یعنی جس میں انہوں نے یہ بتایا ہے کہ وہ کون سی روایات ہیں جن میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس بات کی صراحت کر دی ہے کہ یہ بات آپ کو وحی سے بتائی گئی ہے۔ یا اسلامی تہذیب کی تاریخ پر اگر آپ دیکھیں تو کن گوشوں کو نمایاں کیا۔ غزوات کا اقتصادی پہلو، یہ ایک بڑا غیر معمولی موضوع ہے۔ مجھے یاد پڑتا ہے ہم نے بھی وہ مقالہ ان کا اشراق میں چھاپا تھا، جس میں انہوں نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی معیشت کیا رہی۔ ایسی چیزوں کی طرف توجہ نہیں ہوتی نا عام طور پر۔ اس میں اتنے حقائق جمع کر دیے کہ جو عام بنے ہوئے تصورات تھے، یہ حقیقت ہے کہ وہ بالکل منہدم ہو کے رہ گئے۔ تو میں تو ان کی بڑی قدر اپنے دل میں محسوس کرتا ہوں۔ خود یہ جو میرے ہاں ایک خاص چیز ہے کہ جس میں میں نے سنت کی تاریخ کو ٹریس کیا ہے، اس میں شاہ ولی اللہ کے ہاں بھی، شاہ عبدالعزیز کے ہاں بھی بہت سی چیزیں ہیں، یاسین مظہر صدیقی صاحب کے ہاں بھی بہت سی چیزیں ہیں۔ تو ایسے لوگوں کی بڑی قدر کرنی چاہیے، ان کے لیے بڑا احترام لوگوں کے اندر ہونا چاہیے۔ یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ کوئی اداکار، کوئی گلوکار دنیا سے رخصت ہو جائے تو معلوم ہوتا ہے قیامت آ گئی، لیکن اس طرح کے صاحب علم رخصت ہوتے ہیں تو بعض اوقات عام لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ کون آیا کون چلا گیا۔ مجھے اب بھی یاد ہے کہ میرے جیسے آدمی کو مولانا عطاء اللہ حنیف صاحب کی وفات کی خبر
کئی مہینے بعد ملی. یعنی وہ جلیل القدر عالم تھے، میرا ان سے تعلق رہا، لیکن ذرائع ابلاغ میں کوئی چیز ہی نہیں ہے کہ آپ کو پتہ چل سکے کہ وہ دنیا سے رخصت ہو گئے. تو ان کا معاملہ تو چلے معلوم ہو گیا. ہم سب ان کے لیے دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی سیئات سے درگزر کرے، ان کے حسنات کو قبول کرے، اور جو خدمت انہوں نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور اس کے علوم کی ہے، ہمارے دل میں جیسی کچھ اس کی قدر ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں بھی اس کی قدر افزائی اسی طرح بلکہ اس سے بڑھ کر ہو.